سب بھائی اور اکثر وہ ہیں آپ میں سے تجوید سے باقاعدہ فراغت کی ہوئی، اور کچھ وہ ہیں جو سوا اور عشرہ سے بھی فارغ ہیں۔ اگر آپ صرف مؤذنی اور امامت میں رہیں گے تو آپ کا یہ فن دفن ہو جائے گا۔ اس لیے آپ مہینے میں کوئی نظام ایسے بنائیے کہ ایک محفل کہیں ہو جائے گا اور اس میں آپ سارے قاریوں کو مت پڑھوائیے۔ ایک نشست میں آپ نے 8-10 قاری کو منتخب کر لیا، اگلے مہینے کی نشست میں دوسرے قرآ کو مدعو کر لیا، مدعو تو سب ہوں گے لیکن منتخب کر لیا پڑھنے کے لیے، تو 2-4 مہینے میں سب کا موقع آ جائے۔ اور جب کہتے ہیں نا کسی پر سر پہ آ پڑتی ہے تو کچھ نہ کچھ وہ کرتا ہے، جب معلوم ہوگا کہ اگلے ہفتے مجھے پڑھنا ہے تو کچھ نہ کچھ کرے گا، وہ مشق کرے گا، تیاری کرے گا۔ یہ مشقی فن ہے، یہ صرف تلاوت کرنے کا، ترتیل پڑھنے کا بھی اور قرأت سبع عشرہ کا۔ اگر آپ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چھوڑ دیں گے تو آپ کا فن دفن ہو جائے گا۔ یہ فن بڑی محنت سے حاصل کیا ہے، اور آپ کے اساتذہ نے بڑی کوششیں، محنتیں، جدوجہد کر کے آپ کو جو ایک سنگ ریزے تھے تراش کر اپنی محنتوں سے، کوششوں سے، توجہ سے ہیرا بنایا۔ لیکن یہ ہیرا پھر کیچڑ میں اگر گر جائے تو پھر وہ ہیرا اپنی قدر کم کر دیتا ہے، لیکن ہیرا پھر بھی ہیرا رہتا ہے۔ اگر اسے اٹھا کر دھو کے صاف کر لیا جائے تو پھر وہی قیمت ہوتی ہے۔ تو آپ کا فن دفن نہیں ہوا ہے، اس پہ ہلکا سا پردہ پڑا ہے۔ آپ اگر اس کو پردے کو ہٹائیں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ فنکار ہو جائیں گے۔ فنکار تو نہیں، آپ کا فن مزید نکھر جائے گا۔ تو اس فن کو زندہ کرنے کے لیے کوشش کیجیے۔ ایک ایسا ملک جہاں ہر طرح پڑھنے کی آزادی ہے۔ دنیا میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن وہاں اس طرح کی نشستیں آپ منعقد نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس ملک کے ذمہ داروں کا میں سمجھتا ہوں یہ احسان ہے کہ آپ کو اتنی آزادی دے رکھی ہے کہ آپ آزادی کے ساتھ ایک محفل منعقد کر سکتے ہیں، اور یہ آواز میری ان لوگوں تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ آج تو دیواروں کے بھی کام ہوتے ہیں اور پھر جاسوس سارے بیٹھے ہوئے ہیں موبائل، تو اس ملک کے ذمہ داروں نے یہ آپ کو موقع دیا ہے، اسے غنیمت سمجھیے، اور ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی اسلامی، دینی اور قرآنی خدمات کی اور توفیق عطا فرمائے تاکہ اس ملک کا نام پوری دنیا میں روشن ہو۔ بہرحال مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ حضرات نے پڑھ کے بھی سنایا اور اس ملاقات کے لیے آئے۔ میں تو کچھ نہیں ہوں، البتہ دارالعلوم دیوبند سے نسبت ہے۔ میری تدریس کو 33 سال ہو گئے اور 2 سال میں نے عارضی پڑھایا، 35 سال ہو جاتے ہیں، اور 35 سال میں بچہ پیدا ہوگا۔ اس زمانے میں گھوڑا ہونا شروع ہو جاتا تھا، پہلے 50 سال تک جوان رہتے تھے، اب جلدی کام ہونا شروع ہو گیا۔ تو بس یہ انتصاب ہے۔ ہمارے عزیزوں میں بہت ساری تعریف تھی، واقعی مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے۔ آپ کی محبت سر آنکھوں پر، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن میں اس قدر تفصیلات کا اور مدح سرائی کا بالکل اہل نہیں ہوں۔ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ دارالعلوم کے مدرس، تو بس اس سے بڑا اعزاز نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق عطا فرمائی۔ ہم لوگ جب پڑھتے تھے بچپن میں تو ہم ایسے معاشرے، ایسے ماحول سے نکل کر آئے تھے کہ جہاں پورے محلے میں کوئی اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ قرآن پاک صحیح پڑھنا تو بہت مشکل بات ہے، جبکہ شہر میں رہتے تھے ہم بلند شہر، لیکن پورے اوپر کوٹ کا ایک علاقہ جس میں 40-50 ہزار کی آبادی شاید ہوگی اور 50 مسجد شاید ہیں، وہاں جلدی سے اردو پڑھنے والے نہیں ملتے تھے۔ ہمارا مکتب تھا، ہم نے پڑھا، حافظ بنے، شیخ جامی تک پڑھا، پھر دیوبند گئے۔ میں نے 2 مدرسوں کے علاوہ کوئی مدرسہ نہیں دیکھا، بلند شہر میں یا پھر دیوبند۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دیوبند میں انتخاب فرمایا۔ مجھے یاد ہے میری والدہ ہمیشہ بچپن میں جب کہ 2 وقت پیٹ بھر کے کھانے کی روٹی اور کھانا نصیب نہیں ہوتا، لیکن کبھی انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو دولت دے، پیسہ دے، مکان دے، کوٹھی دے۔ جب بھی میں نے دیکھا، ہم بچے تھے، وہ دعا کرتی تھی اللہ میرے بچوں کو دیندار بنا، میرے بچوں کو علم عطا فرما۔ حالانکہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، ان کو صرف 10 سورتیں یاد تھی چھوٹی، انہی سے نماز پڑھتی تھی، لیکن ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو دین دے، ہدایت دے، علم دے۔ اگر آپ اپنی اولاد کے لیے ہدایت مانگیں گے، کوئی اور چیز مانگیں، ملے نہ ملے، لیکن انشاءاللہ ہدایت ضرور مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں انتہائی خوشی بشاشت کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے دنیا کی کوئی ضرورت اللہ سے کبھی نہیں مانگی، اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ ہماری حیثیت سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک وقت وہ ہے کہ 2 وقت پیٹ بھر کا کھانا نصیب نہیں، آج جہازوں میں اڑ رہے ہیں، شاندار کاروں میں گھوم رہے ہیں، ٹرین میں اچھی کلاس سے سفر کر رہے ہیں، آپ حضرات اتنا اعزاز دے رہے ہیں، اور کیا مانگا جائے؟ سب کچھ مل گیا۔ اب تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس خدمت کے لیے آپ نے قبول فرمایا ہے، مرتے دم تک اسی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ ساری زندگی قرآن پڑھو میرے عزیزو، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن اتنا پڑھو کہ قرآن دوست بن جائے، اور جب قرآن تمہارا دوست بن جائے گا وہ اللہ کی جنت میں لے جا کر چھوڑے گا، اس سے پہلے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ حضرت شافعی فرماتے ہیں يناشد في إرضائه لحبيبه وأجبر به سؤلا إليه موصلا۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا، بار بار سوال کرے گا، اللہ ان کو جوڑا پہنا دیجیے، اللہ ان کو عزت کا تاج پہنا دیجیے، آخر میں کہیں گے ان کی بخشش فرما دیجیے۔ اللہ فرمائیں گے تیری یہ درخواست قبول ہو گئی، ہم نے تیرے پڑھنے والوں کو بخش دیا۔ قرآن پڑھو، مجلس میں پڑھو، مسجدوں میں پڑھو، شاہراہوں میں پڑھو، سواریوں میں پڑھو، جہازوں میں پڑھو، زمین پر پڑھو، فضاؤں میں پڑھو، آسمان پر پہنچ جاؤ تو وہاں پڑھو۔ قرآن کا دامن نہ چھوڑو، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے کلام کی تلاوت سے تر بتر رہنی چاہیے۔ یہ اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، ساری امت اور قوم میں سے اللہ نے آپ کو قرآن کی خدمت کے لیے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ بادشاہوں کے خزانوں میں اتنی بڑی دولت نہیں، آپ کے پاس کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، ایک شاعر نے کہا ہے زردار نہیں نادار ہیں ہم، زردار نہیں نادار ہیں ہم، مفلس ہیں مگر خوددار ہیں، غیرت کے امانت دار ہیں ہم، سمجھا ہے ہمیں کیا دنیا نے۔ آج ہمارے پاس قرآن کی دولت ہے، بادشاہوں کے خزانوں میں وہ دولت نہیں ہے۔ آج اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، یہ دولت مال کے انبار سے حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ اللہ کے فضل اور انعام سے آپ کو ملے، اس لیے اس کی قدر کیجئے، تلاوت کا اہتمام کیجئے۔ آپ طے کر لیں آپ کو 3 پارے روزانہ پڑھنا۔ صحابہ ایک منزل روزانہ پڑھتے تھے جس کا نام فہمی بشوق۔ اللہ توفیق دے، تم کوشش کیجئے۔ آپ اگر قرآن کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو چلتے پھرتے قرآن پڑھنے کا عادی بنانا ہوگا۔ اگر دیکھ کر آپ پڑھیں گے تو آپ یاد نہیں رکھیں گے۔ آج ہمارے حافظوں کی بڑی کمی یہ ہے، ہم دیکھ کر پڑھتے، زبانی چلتے پھرتے پڑھنے کے عادی نہیں ہیں۔ آپ گھر سے مسجد جا رہے ہیں تو پڑھتے ہوئے جائیے، مسجد سے گھر جا رہے ہیں تو پڑھتے ہوئے جائیے، دوست سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو پڑھتے ہوئے جائیے۔ بہت آسانی سے آپ 2-4 پارے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے آپ کو پہلے مضبوط کرنا پڑے گا، مستعد ہونا پڑے گا۔ آپ کھایا آپ نے سو گئے، میں معاف کیجیے مجھے، یہاں کھانا اور سونے کا کام بہت زیادہ ہے، اور یہاں عشاء کے بعد ہی دعوت ہوتی ہے۔ 3-4 دن سے میں نے محسوس کیا، بتایا 8 بجے آنا ہے تو بعد 10 بجے آتے نکلتے ہیں،
9:30 بجے آتے ہیں، اس کا مطلب آپ کے نزدیک وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ خود بھی بے رنگ رو ہیں اور دوسروں کو بھی آپ پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کا معمول بنایا، اگر مجھے سفر میں 8 بجے جانا ہوتا ہے تو 7:45 بجے تیار رہتا ہے۔ مستعد بنائیے اور یہ دولت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کو ضائع ہونے مت دیجیے، اس کو بڑھائیے، ترقی دلائیے۔ تقریر کا موقع نہیں ہے ورنہ بہت ساری باتیں آپ سے عرض کرنے کے ذہن میں تھا، لیکن اب چونکہ بہت تاخیر ہو گئی ہے انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ یار زندہ صحبت باقی، اگر پھر کبھی آنا ہوا تو انشاءاللہ بہت سی باتیں عرض کی جائیں گی، لیکن اب جو میں نے کچھ عرض کیا ہے آپ اس پر غور کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سال میں ایک مرتبہ کسی آدمی اچھی شخصیت کو بلا لیجیے ان محفلوں میں، سال تک ایسی پروگرام چلائیے، سال میں یہیں کی بڑی کوئی شخصیت ہو یا کوئی قریب کی کوئی شخصیت ہو، آپ کے اساتذہ ہوں تو ان کو بلائیے، موقع دیجیے، انشاءاللہ آپ کا فن زندہ ہوگا اور اس میں جلا پیدا ہوگا اور آپ خود بھی فائدہ محسوس کریں گے اور آپ کا فیض انشاءاللہ اس سرزمین پر پھیلے گا اور یہاں سے آپ کے علم کی اشاعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر میں آخر میں اپنے تمام عزیزوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بہت زیادہ عزت افزائی کی ہے اور خاص طور پر اس پروگرام کے انعقاد میں کامیابی میں جن لوگوں نے کوشش کی ہے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو بلند کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.